بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ سیدہ رضوانہ بطول اپنے لیکچر کے ساتھ حاضر۔ جی طالبات، آپ نے اپنا کام کو بہت اچھے طریقے سے کیا اور اچھے طریقے سے لکھا، خوش خط لکھا، ویل ڈن، شاباش، بہت دل خوش ہوا آپ کا کام دیکھ کر۔ جی آج ہم ایک نیا سبق شروع کریں گے، انوکھا خواب، جو آپ کی کتاب میں شامل نصاب ہے۔ اس کا جو مرکزی خیال پیش کیا ہے وہ مائل خیر آبادی کا ہے، اور اس میں خواب کا ذکر ہے کہ خواب کیا ہوتے ہیں، خواب کی حقیقت کیا ہے، اور بتایا گیا اس میں کہ خواب انسانی زندگی کا حصہ ہوتے ہیں، مگر کچھ خواب ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ انسان کی زندگی کو بدل ڈالتے ہیں، یعنی کہ اس میں اصلاح کا پہلو جو ہے وہ نظر آ جاتا ہے۔ کئی دفعہ انسان کسی خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے، یا اس کو کوئی اشارہ ہو جاتا ہے اور کچھ خبر جو ہے وہ اس کو بتا دی جاتی ہے خواب میں اشارے کے ذریعے۔ تو اسی طرح اس سبق میں ہے جو انوکھا خواب میں ہے کہ انسان ایک خواب دیکھتا ہے کہ اس میں تمام اس کے اعضاء جو ہیں وہ بول رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ہم اپنے اعضاء کی اہمیت جو ہے اس سے آگاہ نہیں ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اس خواب کے ذریعے اعضاء اور ان کے استعمال کی اہمیت کو جو ہے وہ بہت اہمیت دی گئی ہے کہ ہر اعضاء بول رہا ہوتا ہے کہ ہاتھ سے ہم کیا کر رہے ہیں، زبان سے ہم کیا بول رہے ہیں، ہماری آنکھیں کیا کر رہی ہیں، کان کیا کر رہے ہیں، ہمارے پاؤں اور قدم جو ہیں وہ کس طرف جو ہیں وہ اٹھ رہے ہیں۔ اور خواب جو ہے ہمارے لیے ایک راہ بھی جو ہے وہ متعین کر دیتے ہیں۔ جس طرح نافرمان انسان ہوتا ہے تو وہ کس طرح اس کے ہاتھوں کو جو ہے غلط استعمال کرتا ہے، زبان کو غلط استعمال کرتا ہے، قدم اس کے غلط راستے کی طرف جاتے ہیں، اور زبان سے گالیاں، غیبت اور بری باتیں جو ہے وہ ادا کرتا ہے۔ تو آپ نے اس سبق خواب، انوکھا خواب کو بہت اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، اس طرح جس طرح کہانی کے انداز سے ہے۔ صرف نہیں یہ پڑھنا ہے کہ آپ نے پڑھا اور ایک ذہن سے نکال دیا، بلکہ اس کو آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے، اور اس میں جو سبق دیا گیا ہے اس کو بھی آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور آخر میں کیا ہوتا ہے خواب کے کہ اس کے ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ خواب میں ہی بتاتے ہیں کہ ہڑتال کہتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں بھی نہیں ہلتے، جسم کے اعضاء بھی نہیں ہلتے، بس و حرکت جو ہے وہ پڑا ہوتا ہے کہ اچانک اسے آواز آتی ہے الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ تو بستر سے چھلانگ لگا کے اترتا ہے اور ہاتھ ہلا کر، پاؤں چلا کر دیکھا ہے، اور بآواز بلند کلمہ بھی پڑھا اور زور زور سے سانس لیتا ہے، اور کہتے ہیں پھر اس کے بعد اپنے آپ کو جھنجھوڑتا ہے کہ میں غلط راستے پہ ہوں، اور اس کے بعد وہ جو ہے اشک ندامت جو ہے اس کے جاری ہو جاتے ہیں، اور اس کے لبوں پر یہی دعا ہوتی ہے کہ اے اللہ مجھے معاف فرما اور مجھے توفیق عطا کر کہ میں تیری تمام نعمتوں کو تیری منشا کے مطابق، منشا خواہش کے مطابق جو ہے، مقصد کے مطابق، مطلب کے مطابق جو ہے وہ ادا کر سکوں۔ آمین۔ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اعضاء دیے ہیں اور ہم ان کا شکر بھی ادا کر سکیں اور ان سے مستفید ہو سکیں۔ جی اس میں مشکل الفاظ کے معنی کچھ کا ہے۔ نظام تنفس، سانس کا نظام، سانس لینے کا طریقہ، نظام جو ہے وہ اس میں شامل ہے۔ تھمنا، رکنا، بآواز بلند اونچی آواز سے، جھنجھوڑنا، ہلانا، دن بھر، سارا دن۔ خسر پھسر، خسر پھسر کرنا، ہم کوئی باتیں کر رہا ہو کانوں میں تو ہم کہتے ہیں کہ کیا خسر پھسر لگائی ہوئی ہے، یعنی سرگوشی کرنا، آہستہ آواز میں بات کرنا تاکہ کوئی سنے نہیں۔ اعضاء، عضو کی جمع ہے، یعنی جسم کے حصے، بیچوں بیچ، درمیان میں۔ اور اشک ندامت کیا ہے؟ شرمندگی کے آنسو ہیں، کہ جب انسان شرمندہ ہوتا ہے اور اس کے جو اشک گرتے ہیں، آنسو گرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں اشک ندامت، شرمندگی کے آنسو۔ توفیق، ہمت، استطاعت، منشا، مرضی، آمین، قبول کرنا، الہی قبول کر، مجال، ہمت، طاقت، آوارہ گردی، بے مقصد پھرنا، گھومنا، ادھر ادھر پھرتے رہنا، لنگڑی لگا کر۔ لنگڑی لگا کر کیا مطلب ہوتا ہے کہ ٹانگ کو آگے کر کے، آگے بڑھا کے کسی کو روکنے کی کوشش کرنا۔ پھڑک کر تیزی سے، چھین لینا،
زبردستی لے لینا، قبضہ کر لینا، کھینچ لینا، جھپٹنا، کسی سے چیز کھینچنا، اچانک حملہ کرنا، چپتیں جمانا، تھپڑ لگانا، اور معمول جو روزانہ کے ہم کام کرتے ہیں اس کو معمول کہیں گے، انیکھا۔ اس کے بعد دیکھیں کہ اکیلا چنا بھاڑ نہیں پھوڑ سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تنہا آدمی سے بڑا کام نہیں ہو سکتا۔ کیا کہ اکیلا آدمی جو ہے اتنے بڑے بڑے کام نہیں کر سکتا، یا اس کا بوجھ ہلکا نہیں ہو سکتا، غم غلط نہیں ہو سکتا، کوئی بھی کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ عجیب، انوکھا، اصلاح، درستی، احوال، حالات، حال، انفرادیت، جداگانہ، الگ، متفق ہونا، اتفاق کرنا، رضامند ہونا، ناقدری کرنا، کسی کی قدر نہ کرنا، بے قدری کرنا، نکھار، اجلا پن، صاف ہونا، فضول، بیکار، توبہ توبہ، پناہ کے کلمات، نافرمان، جو بات نہ مانے کسی کی بھی اور حکم نہ مانے اور غلط کام کرے اس کو ہم کہیں گے نافرمان ہے۔ ناشکرہ، جو شکر ادا نہیں کرتا وہ ناشکرہ ہے۔ پرہیزگاری، تقویٰ، گناہوں سے بچنا، دن بھر۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ کس طرح جو ہے اس سے مستفید ہوتا ہے یا فائدہ حاصل کرتا ہے۔ نزا سے اس میں جو ہے وہ تذکرہ کیا گیا ہے، اور آپ کو انشاءاللہ سمجھ بھی آ جائے گی، کہانی اتنی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سرگرمیاں۔ سرگرمیاں میں آپ کو پتہ ہے مختصر سوالات کے جوابات ہوتے ہیں، گرامر کے لحاظ سے بھی کام ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے درست الفاظ کا بھی ہے۔ اس میں ایک عبارت کے سلسلے میں جو ہے درست غلط اور درست الفاظ کی بھی جو ہے وہ نشاندہی کرنی ہے، درست کرنا ہے۔ دوسری عبارت میں جو ہے مترادف الفاظ جو ہیں وہ لکھنے ہیں، یہ اس میں شامل ہیں۔ اس میں سب سے پہلے سوال نمبر 1 کیا کریں گے؟ سوال نمبر 1، اس خواب کی سب سے منفرد اور انوکھی بات کیا تھی؟ اس خواب کی سب سے منفرد اور انوکھی بات کیا تھی؟ وہ یہ ہے کہ اس خواب کی سب سے بڑی انوکھی اور منفرد بات یہ ہے کہ اس میں تمثیلی انداز اپناتے ہوئے بے جان جسمانی اعضاء کو جاندار کردار اور جاندار کرداروں کی صورت میں پیش کیا گیا ہے، کیونکہ وہ اعضاء بول رہے ہیں اس لیے وہ جاندار کردار جو ہیں وہ محسوس ہو رہے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے کہ اگر اس خواب میں دل، دماغ اور زبان بھی اپنا احوال بیان کرتے تو کیسے کرتے؟ ٹھیک ہے، اگر اس خواب میں دل، دماغ اور زبان بھی اپنا احوال تحریر کرتے یعنی بیان کرتے تو کیا کہتے؟ دل کہتا کہ یہ لوگوں کے لیے برے جذبات رکھتا ہے، کہ یہ جو میرا دل ہے وہ لوگوں کے لیے برے جذبات رکھتا ہے۔ جی، اور دماغ کیا کہتا ہے؟ دماغ کہتا ہے کہ یہ مجھے استعمال کرتے ہوئے دوسرے لوگوں کے لیے سازشیں کرتا ہے اور برا سوچتا ہے۔ زبان اپنا احوال بیان کرتی اور کہتی کہ یہ مجھے استعمال کرتے ہوئے دوسرے لوگوں کو گالی گلوچ دیتا ہے، دوسروں کی چغلی اور غیبت کرتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ اس تحریر کا کوئی موضوع عنوان تحریر کیجیے۔ تو اس میں آپ اپنے لحاظ سے بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن میں نے یہاں جو عنوان لکھا ہے وہ ہے خواب اور صراط مستقیم۔ کیا ہے؟ خواب اور صراط مستقیم۔ اور ایک سوال میں چونکہ ایک سوال کے 3 حصے ہیں، پھر سوال نمبر 2 اور 3 لکھ دیا گیا، لیکن میں نے اس کو اپنی علیحدہ نمبرنگ دے دی ہے۔ تو سوال نمبر 4 اس لحاظ سے کہ اس تحریر کا مرکزی خیال تحریر کیجیے۔ اس تحریر یعنی انوکھا خواب کا مرکزی خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں عطا کی ہیں، جو نعمتیں دی ہیں، یعنی ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، دماغ، دل، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ان کو جائز اور بامقصد کام کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ کہ جائز اور بامقصد کام کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ جی، اس میں اس کے بعد سبق سے 4 محاورات کو تلاش کر کے انہیں اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔
سب سے پہلے دیکھیں آنکھیں پتھرا گئیں. کیا ہے؟ آنکھیں پتھرا گئیں. نالے میں لوگوں کو ڈوبتے دیکھ کر میری آنکھیں پتھرا گئیں. کیا ہے؟ نالے میں لوگوں کو ڈوبتے دیکھ کر میری آنکھیں پتھرا گئی. میں نے آپ کو یہ سیمپل کے طور پہ یعنی نمونہ کے طور پر جملے جو ہیں وہ بتائے ہیں. آپ اپنی طرف سے بھی جملے بنا سکتے ہیں اور یہ جملے بنانے کا انداز جو ہے آپ کی رہنمائی کے لیے بتایا گیا ہے. چپتیں جمانا. بچے جب حد سے زیادہ شرارتیں کریں تو چپتیں جمانا ہی پڑتی ہیں. دل کے پھپھولے پھوڑنا. یہ آپ کے سبق میں سے ہی جو ہے محاورے لیے ہیں. میری ناکامی پر میری والدہ نے مجھے دیکھتے ہی اپنے دل کے پھپھولے پھوڑے. اس کے بعد دیکھیں پاؤں من من کے ہونا. جب میں نے چچا زاد بھائی کی وفات کی خبر سنی تو میرے پاؤں من من کے ہو گئے. یعنی پاؤں بھاری محسوس کرنا، یعنی کہ کسی دکھ کی خبر میں اس طرح ہو جانا کہ آپ سے چلا بھی نہ جا سکے. اس میں ایک دفعہ ایک شعر بھی تھا دل کے پھپھولے میں کہ دل کے پھپھولے، لیکن وہ آپ کی کلاس کے لحاظ سے جو ہے وہ تھوڑا بڑا بھی ہے. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے. ٹھیک ہے، یہ ایک مصرع ہے. اور اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، یہ اس کا دوسرا مصرع ہے اس کی وضاحت کے لیے. جی آپ نے ان تمام سوالات، جوابات اور محاورات کے جملوں کو کاپی پر خوشخط لکھنا ہے. کیا لکھنا ہے؟ کاپی پر خوشخط لکھنا ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ بعض الفاظ ہم ایسے بولتے ہیں. اس کے بعد آپ سرگرمی میں دیکھیں، سرگرمیاں درست تلفظ اور املا. ہم زندگی میں بعض اوقات ایسے غلط الفاظ بولنا شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ غلطی العوام بن جاتی ہے کہ ہمیں درست الفاظ غلط محسوس ہوتے ہیں اور غلط الفاظ جو ہیں وہ ہمیں درست محسوس ہوتے ہیں. اس میں غلط املا جو ہے وہ بتائی گئی ہے. ناراضگی درست املا ہے ناراضی، درستگی درستی، ادائیگی ادائی، قمیص قمیص، افق افق، افطار اور افطار. یہ آپ نے کاپی پہ نہیں کرنا اور اس کو اسی طرح آپ نے اس کا مشاہدہ کرنا ہے. ذمہ واری اس میں کہا جاتا، اکثر ہمارے سیاستدان بھی کہتے ہیں، کئی عام فہم بھی لوگ یہ کہہ دیتے ہیں چلتے پھرتے کہ میری ذمہ واری نہیں ہے یہ، لیکن یہ لفظ ہوتا ہے ذمہ داری. اور برائے مہربانی، براہ مہربانی، نقطہ نظر، اور یہ نقطہ ڈنڈے والی کاف سے کر دیتے ہیں اور نقطہ جو ہے نقطہ قاف کینچی والی سے ہوگا. یہ آس پڑوس پاس پڑوس. ٹھیک ہے، یہ آپ نے اسی کو جو ہے ذہن میں رکھنا ہے اور یہی عبارت میں انہوں نے دوبارہ کہا ہے کہ آپ نے درست لکھنا ہے. تو آپ نے اس کو کتاب پر ہی درست کر لینا ہے، کاپی پر تحریر نہیں کرنا. ہمارے ایک عزیز نے افطار پارٹی میں آس پاس کے لوگوں کو مدعو کیا. یہاں آپ کیا لکھیں گے؟ پاس پڑوس کے لوگوں کو مدعو کیا. ایک بچے کے ہاتھ سے شربت کا گلاس چھوٹ کر ایک صاحب کی قمیص پر جا گرا. قمیص پر جا گرا سواد ہے. میں نے ایرو کا نشان بنا کر سائیڈ پر جو ہے وہ اس کا درست جواب جو ہے وہ لکھ دیا ہے. تقریب کے منتظم نے کہا اسے میں صاف کہہ دیتا ہوں یہ میری ذمہ واری نہیں، یہاں ذمہ داری ہوگا. دوسرے صاحب نے اپنا نقطہ نظر پیش کرتے ہوئے کہا برائے مہربانی آپ زحمت نہ کیجیے. براہ ہے گول ہوگی، برائے مہربانی آپ زحمت نہ کیجیے. بچہ تو معصوم ہے، اس نے جان بوجھ کر تو ایسا نہیں کیا، اس لیے ناراضگی کی کوئی بات نہیں ہے. ناراضگی کی جگہ ہے ناراضی کی کوئی بات نہیں ہے، میں خود ہی اسے صاف کر لیتا ہوں. اس کے بعد سرگرمیوں میں ہی دیکھیں قواعد ہیں. قواعد میں خط کشیدہ الفاظ کے مترادف استعمال کرتے ہوئے عبارت دوبارہ تحریر کیجیے. کیا ہے؟ عبارت دوبارہ تحریر کیجیے. آپ نے اس کو تحریر نہیں کرنا، آپ نے پینسل کے ساتھ اسی کے اوپر درست کر لینا ہے. آپ نے صرف سوالات کے جوابات، محاورے جو ہیں وہ تحریر کرنے ہیں. مفلس آدمی کی آنکھوں میں اشک جھلملا رہے تھے. مفلس کی جگہ ہوگا غریب آدمی کی آنکھوں میں اشک کی جگہ آنسو جھلملا رہے تھے. لکھیں گے مگر وہ تقدیر سے شکوہ کرنے کی بجائے اس کرب سے نکلنے کی جستجو کر رہا تھا. وہ تقدیر سے، مقدر سے، قسمت سے شکوہ کی جگہ شکایت لکھیں گے، کرنے کی بجائے اس سے کرب کی جگہ دکھ لکھیں گے.
سے نکلنے کی جستجو کر رہا تھا، جستجو خواہش کر رہا تھا۔ اگرچہ وہ لاغر اور غمگین تھا، لاغر کمزور، غمگین دکھی، اسے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ تھا، بھروسہ یقین تھا کہ پت جھڑ کا یہ موسم جلد بدل جائے گا، پت جھڑ کا موسم یعنی خزاں کا موسم جلد بدل جائے گا اور وہ جلد کامران زندگی بسر کرے گا، یعنی کامیاب زندگی بسر کرے گا۔ خواب کیا ہے؟ احادیث کے حوالے سے لیکچرز کے شروع میں بھی آپ کو ایک ویڈیو پیش کی جائے گی مختصر، اس کو بھی آپ نے غور سے سننا ہے۔ آپ کو جو یہ ویڈیو سینڈ کی جاتی ہیں یہ آپ کے معلومات کے اضافے اور دلچسپی کے لیے بھیجی جاتی ہیں، ان کو غور سے سنا کریں اور آئندہ زندگی میں بھی آپ کے کام آئیں گی۔ اور لیکچر کے آخر میں بھی جو ہے وہ آپ کو ایک ویڈیو سینڈ کی جائے گی جس میں خواب، اس کی حقیقت اور اس کی اہمیت اور جو ہے افادیت، یعنی کہ اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے، خواب کا، اشارے کا جو ہوتا ہے انسان کی زندگی پر، اس کے حوالے سے آپ کو ویڈیو سینڈ کی جائے گی۔ اس کو آپ نے غور سے سننا ہے اور اس کو آپ نے آئندہ زندگی میں اس کی ضرورت بھی پڑے تو آپ نے اس میں سے آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کی عمر کے مطابق جو ہے اور کلاس کے مطابق جو ہے ویڈیو کا انتخاب کیا گیا ہے، امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی۔ جی، اس میں آپ کا انشاء پردازی کے حوالے سے آپ کا ایک ہوم ورک ہے جو آپ نے صرف ایک پیراگراف کی صورت میں لکھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ آپ نے صرف ایک پیراگراف کی صورت میں لکھنا ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے کسی یادگار خواب کو مضمون کے انداز میں تحریر کرنا ہے۔ یہاں مضمون لکھا ہوا ہے، مضمون میں نہ لکھیں، آپ جو ہے ہوم ورک ہے آپ کا تو آپ پیراگراف کی صورت میں لکھیں، اس سے بھی مجھے اندازہ ہو جائے گا، یا ایک صفحے پر زیادہ سے زیادہ لکھنا ہے مختصر کر کے، اس سے مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو خواب تحریر کرنے میں کس طرح کا جو ہے اہلیت ہے آپ کی اور استطاعت ہے، یعنی کہ ایک صفحے سے بھی پتہ چل جائے گا کہ اگر مضمون کی صورت میں لکھنا پڑے تو آپ اس کو اچھے طریقے سے تحریر کر سکتے ہیں۔ جی، اس کے بعد اب ہم نے انوکھا خواب جو ہے وہ مکمل کیا اور آپ نے اب ایک سچی کہانی اگلے سبق میں ہم جو ہیں وہ شروع کریں گے، لیکن اس سبق کو بھی آپ نے پڑھنا ہے، اس کے بعد سوال جواب کرنے ہیں، تو آپ کا کام اس لیکچر میں مکمل ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی رضوانہ بطول کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بشرط صحت و زندگی دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ سیدہ رضوانہ بطول۔ ہم آج ایک اہم موضوع کے بارے میں بات کریں گے۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے خوابوں کا بیان، خوابوں کے متعلق ضروری باتیں، حدیث کی روشنی میں ان کی حقیقت، اس کے متعلق انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ قرآن و حدیث کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سچے اور نیک خوابوں کے ذریعے اکثر انسان کو مستقبل کی باتوں کے بارے میں اشارہ دیا جاتا ہے۔ یہ کوئی خاص علم نہیں یا تجربہ یا محنت سے حاصل نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان خواب میں کسی مستقبل کے حالات کو دیکھ کر بتا دیں، بلکہ یہ ایک وہابی چیز ہے۔ اللہ چاہے تو کسی کو خواب کے ذریعے کچھ بتا دے، نہ چاہے تو کچھ نہ بتائے۔ خوابوں کے متعلق چند احادیث ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک آدمی اچھا خواب دیکھے تو یہ نبوت کے 46 اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ نبوت کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم کر دیا گیا، اس لیے یہاں یہ شبہ پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ شاید نبوت کا کوئی دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا رکھا گیا ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ خواب کو نبوت کے ساتھ مشابہت صرف ایک پہلو سے دی گئی، اور وہ پہلو یہ ہے کہ نبوت میں جس طرح وحی الہی کے ذریعے غیب اور مستقبل کی بعض باتیں بتائی جاتی ہیں، اسی طرح غیب اور مستقبل کی کوئی بات سچے خواب کے ذریعے بھی بتائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح الہام کے ذریعے بھی بعض اوقات مستقبل کی کوئی بات دل میں ڈالی جا سکتی ہے، مگر احادیث میں خواب کی طرح اسے نبوت کے ساتھ کوئی نسبت نہیں دی گئی، شاید اس لیے یہ خواب کی بنسبت بہت کمزور ذریعہ ہے اور اس میں شیطان کی مداخلت کا بھی اندیشہ ہے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے
اور غیر سچا ڈرونا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص پسندیدہ خواب دیکھے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، لہٰذا اسے چاہیے کہ وہ اس پر اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرے اور اسے اپنے احباب اور اقارب سے بیان کرے، اور اگر وہ اس کے برعکس کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، لہٰذا اسے چاہیے کہ اس ناپسندیدہ خواب کے شر سے بچنے کے لیے اللہ سے پناہ طلب کرے اور اس کا ذکر کسی سے نہ کرے، کیونکہ یہ خواب اسے کوئی تکلیف نہیں دے سکتا۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ نیک خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے، لہٰذا جب تم میں سے کوئی برا خواب دیکھے تو اس سے اللہ جل شانہ کی پناہ مانگے اور اپنے بائیں جانب تھوکے، پس یہ خواب اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا۔ ایک اور اہم بات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک نفسیاتی خواب، شیطان کی طرف سے غمزدہ کرنے والے خواب، اور نیک خواب جو اللہ کی طرف سے خوشخبری اور بشارت ہوتے ہیں۔ جو شخص ان میں سے ایسا خواب دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ ایسا خواب کسی کو بیان نہ کرے اور خواب کے بعد اٹھے اور 2 رکعت نفل پڑھے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں: اللہ کی طرف سے بشارت دینے والے یعنی سچے خواب، نفسیاتی خواب، اور شیطان کی طرف سے ڈرانے والے خواب۔ تو یہ 3 قسم کے خواب کے متعلق ہم اب کچھ عرض کریں۔ یہ نفسیاتی خواب۔ نفسیاتی خواب سے مراد وہ خواب ہیں جن میں انسان کو وہی چیزیں نیند میں دکھائی دیتی ہیں جن سے حالت بیداری میں اس کا عام طور پر تعلق ہوتا ہے۔ مثلاً کوئی شخص کوئی مخصوص کاروبار کرتا ہے تو خواب میں ہی اسی قسم کے کاروبار کے متعلق چیزیں نظر آتی ہیں۔ کوئی شخص بیمار ہو تو اسے بیماری کے متعلق چیزیں دکھائی دیتی ہیں۔ کسی شخص کے ذہن میں کوئی خاص تصور بیٹھ گیا ہے تو خواب میں بھی وہی تصور اور خیال اس کے خواب میں نظر آتا ہے۔ اسی طرح انسان بیٹھے بیٹھے سو جائے تو اس صورت میں جب اسے نیند کا جھٹکا لگتا ہے تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ کسی اونچی جگہ سے گرنے لگا ہے۔ اسی طرح سوتے میں سینے پر لحاف یا ہاتھ کا دباؤ پڑ جائے تو محسوس ہوتا ہے جیسے سینے پر بہت بوجھ ہے یا کوئی گلا دبا رہا ہے۔ یاد رہے کہ اس طرح کے خواب کا عملی زندگی پر کوئی اثر نہیں ہوتا، یعنی ان میں سے کوئی سچائی اور کوئی مستقبل سے اس طرف اشارہ نہیں۔ دوسرے لفظوں پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں، یہ بس اسی طرح ہیں جیسے وسوسہ یا خیال ہوتا ہے۔ اس طرح انسان سخت پریشانی میں غریب اور عجیب و غریب قسم وسوسے اور سوچوں میں گم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بعض ماہر نفسیات نے اس طرح کے خوابوں کے متعلق نفسیات میں کہا ہے کہ یہ خواب جھوٹے ہیں اور ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ دوسری قسم کا خواب ہے شیطانی خواب۔ شیطانی خواب سے مراد ڈرونے اور غمزدہ اور خوفزدہ کرنے والے خواب ہیں جن میں خوفناک شکلیں اور عجیب و غریب صورتیں دکھائی دیتی ہیں۔ انسان ان سے وحشت کھا کر اٹھ بیٹھتا ہے یا چیخ و پکار کرتا ہے۔ ایسے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ سوتے وقت آیت الکرسی اور دیگر اذکار کر لیے جائیں تو اللہ پاک ان خوابوں سے حفاظت کرتا ہے، اور اگر خواب سے انسان ڈر کر اٹھ جائے تو اعوذ باللہ پڑھ لیں اور اپنے بائیں طرف تھوک دے 3 دفعہ تو اللہ پاک اس سے حفاظت کرتے ہیں۔ تیسری قسم کے خواب سچے خواب اور نیک خواب ہیں۔ ایسی قسم کے خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ان میں انسان کو کسی بات سے پیشگی مطلع کر دیا جاتا ہے، اسی لیے انہیں سچا خواب کہا ہے۔ بنیادی طور پر اس طرح کے خواب کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک کا تعلق نیک اور اچھے خواب سے ہے جن کے لیے حدیث میں آیا ہے، حدیث میں ان کے لیے لفظ روی الحسنہ آیا ہے، اور دوسرے قسم کے خواب سچے خواب ہوتے ہیں جس کے متعلق روی الصدقہ آیا ہے۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ سچا خواب انسان کے لیے نیک اور اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا اور نقصان دہ بھی، یعنی سچے خواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیشگی اطلاع دی جاتی ہے، وہ اطلاع انسان کے لیے اچھی اور فائدہ مند چیز کا اشارہ بھی ثابت ہو سکتی ہے، اور اس کے برعکس اس میں کسی نقصان اور پریشانی کی علامت بھی ہو سکتی ہے، جبکہ ایسے خواب کا واقعہ ہونا یقینی ہوتا ہے۔ اور دوسری صورت میں
صرف سچا خواب آتا ہے اور اچھا خواب ہوتا ہے جس میں نقصان کی بجائے کسی اچھی اور فائدہ مند چیز ہی کی طرف اطلاع دی جاتی ہے۔ اب ایک ضروری بات آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ خواب تو دیکھ لیا، اب اس کے آداب کیا ہیں؟ اگر اچھا خواب دیکھا، نیک خواب دیکھا، دل خوش ہے، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اس صورت میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس پر خوش ہونا چاہیے، دوست اور قابل اعتماد لوگوں کو بتانا چاہیے۔ اگر اسے اس خواب کی سمجھ نہیں آ رہی تو کسی ماہر سے اس کی تعبیر پوچھنی چاہیے۔ اس کے برعکس اگر پریشان کرنے والا یا ڈرانے والا خواب دیکھا ہے تو شیطان سے پناہ مانگنی چاہیے، اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے۔ اگر انسان 3 دفعہ اعوذ باللہ پڑھ کے اپنے بائیں جانب تھوک دے تو یہ بھی صحیح ہے۔ خواب میں اگر کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھی ہے تو اس سے بچاؤ کے لیے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اور بہتری کی دعا کرنی چاہیے، اور برا اور ناپسندیدہ خواب کسی کو بتانا نہیں چاہیے۔ دوبارہ سونے کے لیے انسان پہلو بدل کے سو جائے، ہو سکے تو وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لے، آیت الکرسی اور جو مسنون وظائف ہیں وہ انسان کر لے تو اللہ پاک کے شیطان سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک اہم بات ہم عرض کرنا چاہتے ہیں، سچے خواب کن لوگوں کو آتے ہیں؟ سچے خواب انبیاء کو آتے ہیں۔ اہل علم کے بقول انبیاء کے خواب وہی ہی کی ایک قسم ہے۔ انبیاء اور رسول کے بعد نیک، متقی، پرہیزگار، دیندار لوگوں کو بالعموم سچے خواب آتے ہیں، مگر کبھی کبھار انہیں بھی نفسیاتی اور شیطانی خواب آ سکتے ہیں۔ فاسق اور فاجر مسلمان زیادہ تر خواب جھوٹے ہی ہوتے ہیں، جبکہ ان کے سچے خواب کم ہوتے ہیں۔ اسی طرح غیر مسلموں کے خواب بالعموم جھوٹے ہوتے ہیں، مگر کبھی انہیں بھی سچے خواب آ جاتے ہیں، جیسے سورہ یوسف میں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ ان کے دور کے 2 کافروں کو سچے خواب آئے، جن کی حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر کی تو وہ سچ واقعہ ہوئے۔